إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مؤمنون رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، الذین کفروا، وہ سردار کے جن سب نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور ان سب نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم، اور ہم نے خوشحال رکھا تھا انہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ کیا کہا؟ ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلکم، تمہاری طرح کا، یأکل، وہ کھاتا ہے، مما، اس سے جو، تأکلون، تم سب کھاتے ہو، منہ، اس سے، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما، اس سے جو، تشربون، جس سے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے کہا، مانا، اطاعت کی، بات مانی، بشرًا مثلکم، اپنے جیسے انسان کی، انکم، تو بلا شبہ تم، اذا لخاسرون، اس وقت یقیناً خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ایعدکم، کیا وہ یہ وعدہ دیتا ہے تمہیں، ایک بشر، انسان، وہ یہ بات، اس کی تم بات مانتے ہو، اور وہ یہ کہتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے تم سے، انکم، کہ بے شک تم، اذا متم، کہ تم سب جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم سب ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، انکم مخرجون، بلا شبہ تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ کیا وہ یہ کہتا ہے؟ ہی ہاتا، دور ہے، ہی ہاتا، بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اور ہم مرتے اور جیتے ہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر آدمی، افطرا، یہ گھڑ لیا اس نے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم سب اس پر ایمان لانے والے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما۔ یہ نا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، کیونکہ قوم نوح کے بعد قوم ہود جو ہے وہ آئی تھی، تو ان کا ذکر ہے اس رکوع میں نا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، بما کذبون، اس بات پر جو ان سب نے مجھے جھٹلایا۔ قال، فرمایا، عما قلیل، عما قلیل، بہت تھوڑی مدت ہے، لیصبحن، بہت تھوڑا وقت ہے کہ ضرور وہ ہو جائیں گے نادمین، ندامت کرنے والے، بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑی سی مہلت ان کی باقی ہے۔ فاخذتهم الصیحہ، تو آ پکڑا ان کو، الصیحہ، چیخنے، چنگھاڑنے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے کر ڈالا انہیں، غثاء، کوڑا کرکٹ، کوڑا بنا دیا انہیں، فبعدا، پس دوری ہے، لقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد، قرونا آخرین، دوسری امتیں، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے نکل سکتی کوئی بھی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستأخرون، اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتے ہیں، ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجے، رسولنا، اپنے رسول، تترا، پے در پہ، ایک کے بعد دوسرا، کلما جاء امتن، جب کبھی آیا امتن، کسی امت پر، رسولہا، اس کا رسول، کذبوہ، ان سب نے جھٹلایا اسے، فاتبعنا، تو ہم نے پیچھے لگا دیا، بعضہم، اس کے بعض کے، بعض کو، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے بنا دی انہیں قصے کہانیاں، فبعدن، تو دوری ہے، لقوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے جو سب نہیں ایمان لاتے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، وأخاہ، اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا،
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے سب سرکش لوگ. فَقَالُوا، تو ان سب نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، کیا ہم ایمان لائیں، لِبَشَرَيْنِ، دو آدمیوں پر، مثلنا، اپنی جیسے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور حالانکہ ان کی قوم لنا، ہمارے لیے، عابدون، سب عبادت کرنے والے ہیں. ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم ان کی بات یا ان کی دعوت کو کیسے مانیں. فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان سب نے جھٹلایا ان دونوں کو. فَكَانُوا، تو وہ سب ہو گئے، من المہلکین، ہلاک کیے جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ سب ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا مریم کا بیٹا ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتاً نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے جگہ دی ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند زمین کی طرف، ذات قرار، وہ زمین جو سکون اور قرار والی تھی، وَمَعِين، اور جاری چشمے والی تھی. یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا. ابھی اس رکوع کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں. یہاں اس رکوع میں شروع میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور اگلے حصے میں اس رکوع کے فرعون کا ذکر ہے، فرعون کی قوم کا. اور بنیادی چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے، قوموں نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو کیوں جھٹلایا، انکار کرنے کا سبب کیا تھا، اور وجہ کیا بیان کی انہوں نے، کس طرح کی جو ہے بودی وجوہات تھی، بالکل ناکارہ قسم کی، عقل میں نہ آنے والی، بغیر سمجھ اور سوچ کے انہوں نے انکار کر دیا اپنے پیغمبروں کی دعوت کا. اور سبب، بنیاد جو انہوں نے اسباب بتایا وہ تو مختلف تھے، اور ان سارے اسباب کا مین سبب، بنیاد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اس دنیا کے بندے بن کے جی رہے تھے، اس دنیا میں ہی مگن تھے. ان کے ذہنوں میں دنیا کے مفادات اس قدر سوار ہو چکے تھے، مفاد پرستی کی اینک اس قدر جو ہے بھاری ہو چکی تھی کہ اس سے باہر ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، پچھلے رکوع جو ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کا، ان کے سرداروں نے بھی یہی بات کی تھی. وہاں بھی سردار تھے، ملا، سردار لوگ، پیسے والے، دولت والے، اور معیار اور سٹیٹس جن کا دنیا میں بلند تھا، سرداریاں تھیں، چودراہٹ تھی، لوگ ان کی جو ہے وہ بات مانا کرتے تھے. جس طرح آج بھی وہی اعتراض لوگ کرتے ہیں. اس وقت بھی دنیا دار لوگ آڑے آئے، اور آج بھی دین کی تبلیغ میں دنیا دار لوگ آڑے آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس لوگ. وہ اپنے مفادات، اسلام کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام ہمارے مفادات کے خلاف ہے. اگر اسلام کی بات مان لی گئی، یا اس وقت جو لوگ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی دعوت اگر لوگوں نے قبول کر لی تو ان میں شعور آ جائے گا. اگر ان میں شعور آ گیا تو پھر یہ ہمارے غلام نہیں رہیں گے، یہ غلام نہیں رہیں گے، تو پھر ہمارے جو ان کی غلامی کی وجہ سے جو عیش و عشرت ہو رہا ہے ہمارا، ہم جو ان کے اوپر سردار بنے بیٹھے ہیں، پھر ہماری سرداریاں تو ختم ہو جائیں گی. اصل بنیاد یہ تھی. لیکن مختلف بہانے کی اور اسباب بتائے، وہی بہانے اور اسباب آج بھی کیے جاتے ہیں اور بتلائے جاتے ہیں. سرداروں نے کہا، ان کے بڑے لوگوں نے کہا، الذین کفروا، وہ جن سب نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، تو آخرت کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا تھا. وہ نہیں مانتے تھے کہ مرنا ہے، نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب ہے، اللہ کے پاس جا کے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے زندگی کے بارے میں. اس سب کا وہ انکار کرتے تھے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشحالی دی تھی دنیا میں. اطرفناہم، مال دولت عطا کیا تھا، پیسہ دیا تھا، عروج دیا تھا. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. کیا کہا انہوں نے؟ بہانہ کیا بنایا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان، یہ تو تم جیسا انسان ہی ہے. اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو نہ بھیجتا، یہ تو ہم جیسا ہی ہے. یأکل مما تأکل، جس طرح تم کھاتے ہو، جو چیزیں تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا نا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں تجارت بھی کرتا ہے، بیویاں بھی اس کی ہیں، اولاد بھی ہے، ہم جیسا ہی تو ہے. لیکن اس اعتراض کو ذرا سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ کس قدر ناکارہ قسم کا اعتراض ہے.
انہوں نے اعتراض کیا کیا کہ تم جیسا ہی تو ہے، جس طرح تم کھاتے ہو یہ بھی اسی طرح کھاتا ہے، جس طرح تمہاری بیوی ہے اس کی بھی اسی طرح بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں اس کے بھی بچے ہیں، تم جو چیزیں کھاتے ہو یہ بھی وہی چیز کھاتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات مان کے اپنے اوپر اس کو بڑا کیوں بناتے ہو؟ یہی تھی نا اعتراض، تو یہی تھا نا، ہمارے جیسا ہے، بظاہر دکھنے میں تو ہمارے جیسا ہے، اس کی بات مان لو گے تو ہمارے اوپر سردار بن جائے گا، تو اپنے جیسے کو سردار کیوں بنائیں؟ اپنے جیسے کو سردار بڑا کیوں بنائے؟ بڑا تو وہ ہوتا نا جس کو ان چیزوں میں بھی کوئی فوقیت ہوتی، وہ کھانا نہ کھاتا جو ہم کھاتے ہیں، وہ پانی نہ پیتا جو ہم پیتے ہیں، وہ یہ تجارت، یہ بازاروں میں سفر، یہ چیزیں نہ کرتا جو ہم کر رہے ہیں، اس کی کوئی اور پہچان ہوتی، کوئی فوقیت یہ جو جسمانی ہے یہ بھی تو ہوتی نا، ہمارے جیسا ہے تو پھر کیوں مانے؟ مالی حاضر رسول، پھر جو ہے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے آپ کو رسول کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا محل ہو، سونے کا محل بن جائے آپ کے لیے، یہ اس مکہ کی وادی میں آپ کے لیے باغ ہو، باغ میں چشمے جاری ہوں، نہریں جو ہے اس میں ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے نوکر چاکر ہوں، یا آسمان سے جو ہے کھلی کتاب آپ لے کے آئیں، یہ سارے مطالبات انہوں نے کیے تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ کہ کوئی فوقیت ہم سے بظاہراً وہ کر کے تو دکھائے نا۔ اللہ نے تو کھلا جواب دیا ان کو کہ دیکھو میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو میں نے تمہیں کب کہا ہے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا میں عالم الغیب ہوں، میں نے یہ فوقیت اپنی جتائی نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ تم جیسا انسان ہوں، اور اللہ نے یہ کہا کہ اگر اس زمین پر فرشتے رہتے پھر فرشتے کو بھیجتے، تمہارے جیسا انسان اس لیے بنایا تاکہ تمہیں سمجھانے میں آسانی ہو جائے، تمہاری جیسی جو تمہاری ضرورتیں وہی ضرورتیں اس کی ہیں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے اسی طرح اس کو بھوک لگتی ہے، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو اسے بھوک ہی نہ لگتی، وہ تھکتا ہی نہ، تو پھر تمہارے لیے مشقت ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اعتراض اصل یہ تھا، بظاہر دکھنے میں تو بڑا خوبصورت اعتراض ہے نا کہ ہمارے جیسا ہی تو ہے، اس کی مان کر اس کو اپنے اوپر بڑا کیوں بنائیں، لیکن دیکھیں کس قدر ناکارہ قسم کا اعتراض ہے، کیا کنہوں نے تھا؟ سرداروں نے، مالا سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم میں سے، اور کیا اعتراض کیا؟ تم جیسا انسان ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمہارے جیسے کام کرتا ہے، تو اس کی بات مان کے اپنے اوپر اس کو بڑا کیوں بنائے ہم؟ اور اگلی بات دیکھیں، اس اعتراض، اتنا اعتراض وہ سمجھ آ گیا نا لوگوں کو، اس اعتراض کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اگلی بات کیا کی؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے بات مان لی، ابھی تو سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں، اور تم نہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جب ہم نہ ہوں، یعنی ایک بندہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ ابھی تو مان رہے ہو ہماری بات سن کے، تو تم سمجھتے ہو کہ ہم جیسا ہی تو ہے، نہیں مانو گے اس کی بات کو، لیکن جب ہم نہیں ہوں گے، ہماری عدم موجودگی میں کہیں مان نہ لینا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات مانی، مِثْلَكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے ہی جیسے ایک انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً تب تم بہت بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے، بہت بڑے خسارے میں تم ڈال دیے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اعتراض کس قدر ناکارہ ہے، اگر سمجھا جائے گہری سوچ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، صرف سرسری نظر نہ دیکھی جائے، سرسری نظر سے دیکھیں تو بڑا زبردست اعتراض لگتا ہے کہ ہمارے جیسا ہی تو ہے، کیوں اس کی بات مان لیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں اعتراض کرنے والے کیسے ہیں، کون ہیں؟ سردار ہے نا، سردار کون تھے؟ سردار تو اپنے خود بڑے بنے بیٹھے تھے نا، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو انہی جیسے انسان تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی پانی پیتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کے بشر ہی تو تھے۔ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر اس بشر کی اطاعت کی تم نے، اپنے جیسے انسان کی بات مانی، تو تم خسارے والے بن جاؤ گے، اپنے جیسے بشر کو تم نے سردار بنا لیا تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ جو یہ کہنے والے ہیں وہ بھی تو انسان تھے، وہ کیوں سردار بنے بیٹھے تھے، وہ کیوں بڑے بنے بیٹھے تھے؟ اگر کوئی ہوتا نا ان کو سمجھانے والا، اس کو کہتا کہ تم کیوں سردار ہو، پھر تم بھی تو انسان ہو ہمارے جیسے، تم نے ہمارے اوپر سرداری اور نسل در نسل جو ہے غلام بنایا آ رہے ہو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم خاندانی سردار ہو، صرف اس وجہ سے کہ تمہارا باپ بھی سردار تھا اور چودراہٹ تمہارے نسل در نسل چلی آ رہی ہے،
اس وجہ سے چودھری تم ہی بن کے بیٹھو گے، سردار تم ہی ہوگے۔ اگر کوئی اور بندہ دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو اس کی بات کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا جائے گا کہ وہ بشر ہے، انسان ہے، اور وہ خاندانی سردار نہیں ہے۔ تم خاندانی سردار اور چودراہٹیں تمہارے پاس ہیں، لہٰذا تم جو بات کرو وہ ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا دلیل کی بنیاد پر بات کر دے تو اس کی بات کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ خاندانی وہ سردار نہیں ہے۔ کس قدر بودا اور بےہودہ قسم کا جو ہے اعتراض تھا، جو بات خود کر رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنے آپ کو بشر ہوتے ہوئے بڑا بنا رہے ہیں، اور پیغمبر دلیل کی بنیاد پر، اور پیغمبروں نے کہیں آ کر یہ نہیں کہا ہمیں بڑا بنا لو، انہوں نے تو یہ نہیں کہا۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو تم بڑے بہنے بیٹھے ہو اور اپنے نیچے غلاموں کو، مظلوموں کو اور اپنی قوم کو جو ہے پیس رہے ہو، ان کو پیسنا بند کرو، جو ظلم کر رہے ہو یہ ظلم نہ کرو، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور سب کے لیے قانون برابر ہوگا۔ پیغمبروں نے آ کر اپنے آپ کو بڑا تو نہیں بنایا، سردار نہیں بنایا، یہ نہیں کہا کہ جو ہم جو ہے تمہارے اوپر صرف حکم نافذ کرنے کے لیے، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ سب جو قانون تھے شریعت کے وہ پیغمبروں نے سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کیے، اور پھر اپنے جو ماننے والے تھے، جو فالوور تھے، ان کو بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ تو اس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں پہچاننے والا، نیا بندہ آتا آپ کی مجلس اور محفل میں، تو وہ پہچان نہ پاتا کہ ان ساری مجلس میں بیٹھے ہوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ آپ کی کوئی خاص مسند نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی خاص اونچی جگہ، کوئی ایسی جو ہے بات نہیں ہوتی تھی کہ جس سے پہچان لیا جائے کہ یہ بڑا ہے، یہ سردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کر صحابہ کے ساتھ لباس میں اور بیٹھنے میں اور کام کرنے میں سب کے ساتھ برابر ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک موقع پر سفر پر تھے تو کام کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے کام بانٹ لیا آپس میں کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ذمہ کام نہیں کیا، یہ کام میں کرتا ہوں۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اینٹیں اٹھا کر، پتھر اٹھا کر لاتے تھے، مزدوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیغمبر اپنے آپ کو سردار بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اصل میں ان سرداروں کے پیٹ میں مروڑ یہی ہوتا تھا کہ ان پیغمبروں کی دعوت کو اگر لوگوں نے قبول کر لیا تو پھر ہماری سرداریاں جاتی ہیں، ہماری چودراہٹیں ختم ہوتی ہیں، ہم نے یہ جو ظلم کا قانون نافذ کیا ہو یہ تو مٹ جائے گا۔ اور آج بھی بیان ہی اسی طرح، جب اسلام کی جو ہے قانون کی بات کی جاتی ہے، اسلام کے جو ہے نظام کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک نظام ہے اور اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تو بڑے لوگ، سردار لوگ وہ آڑے آتے ہیں، اس لیے کہ اگر اسلام کا قانون آ گیا تو ہماری سرداریاں پھر مٹ جائیں گی۔ ہم نے جو ظلم اور بربریت کے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں، ہم نے جو لوگوں کو پیسا ہوا ہے، اور جو طبقاتی تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے، یہ طبقاتی تقسیم تو پھر ختم ہو جائے گی۔ اسلام میں تو سب برابر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور یہاں پر ظالمانہ نظام کی وجہ سے طبقاتی تقسیم ہے، اور سودی نظام کی وجہ سے امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب دن بدن غریب تر ہوتا ہے۔ جب اسلام کے نظام کی بات کی جائے تو انہی سود خوروں کو اور دنیا بھر میں جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، ان کو بہت بڑا خطرہ نظر آتا ہے کہ اسلام آیا تو ہمارا یہ نظام مٹ جائے گا۔ جو ہم نے بڑی محنت سے اور کوشش سے یہ قانون بنائے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور حکم ہمارا چلے، پیسہ ہمارے پاس آئے، لوگوں کو جو ہے جانوروں کی طرح رکھیں اور ان سے مزدوریاں کرائیں اور ان سے کام کریں اور عیاشیاں ہم کریں، یہ اس سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ اور یہ فرعونی اور باقی قوموں کے لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے، آگے فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم نقصان والے ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے والے خود بشر تھے اور خود اپنی اطاعت تو کروا رہے تھے، اپنی اطاعت، تمہاری اطاعت کرتے رہے تو پھر خسارے والے نہیں ہیں، تمہاری بات مانتے رہیں اور تمہارے ظالمانہ قانون کے نیچے پستے رہیں اور دبے رہیں تو پھر تو کوئی یہ خسارے والے نہیں ہیں۔ اگر دلیل کی بنیاد پر ان سے کوئی بندہ یہ کہتا کہ اس ظالمانہ نظام سے تمہیں نکالنے کے لیے میں آیا ہوں تو میری بات مان لو، تو پھر یہ نقصان والے ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، آج بھی کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ، خیر خواہی والی باتیں کرنے والے دراصل ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ لوگ کیونکہ اس وقت دنیا میں اس قدر مگن ہے، اس وقت بھی یہی تھا نا،
اس وقت بھی پیغمبروں کی بات کو اکثریت نے کیوں ٹھکرا دیا کہ اپنی دنیا کے مفادات میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں آنکھیں کھول کے سمجھنے کی کوئی فرصت ہی نہیں تھی. جس طرح آج بھی کئی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا دار اور سردار اور جو ہے ٹرینڈ سیٹر لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. وہ باتیں ان کی ایسے ہوتی ہیں جس طرح لگتا ہے کہ خیر خواہی والی باتیں ہیں، لیکن دراصل وہی باتیں خیر خواہی والی نہیں ہوتی، وہی باتیں ان کے نقصان والی ہوتی ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کیونکہ آنکھیں کھولنے کی ان کو فرصت ہی نہیں ہے. اس قدر دبے ہوئے ہیں اس نظام کے نیچے، اور دن رات صبح شام یہی فکر ہے کہ کیسے کمائیں گے، پیسہ کیسے آئے گا، مال کیسے بڑھے گا. اس میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو آنکھیں کھول کے اپنے نظام کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے، کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح اس نظام کو بنانے والوں نے ہمارے اوپر کس قدر ظالمانہ نظام رائج کیا اور کتنے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہوئے. ابھی دیکھیں آپ جس وقت میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، پچھلے دنوں کی خبریں ہیں کہ کس طرح اور مزید ٹیکس ہمارے اس ملک پاکستان میں غریب عوام کا مزید خون نچوڑنے کے لیے اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لیکن عوام کو فکر ہی نہیں. یہ اصل کس وجہ سے یہ ٹیکس کا نظام، یہ ٹیکسوں کا نظام اسلام کا نظام تو نہیں ہے. اب دیکھیں نا، قرض لیا حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے، اور جتنے بھی بڑے ہیں حکومت میں ہیں، عہدوں پر ہیں، ان کو نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، مزید جو ہے ان کے پروٹوکولز اور ان کے عیاشیاں اور شاہ خرچیاں ان کے بڑھائی جا رہی ہیں، اور قرضہ بڑھ رہا ہے. قرضہ لیا اپنی عیاشیوں کے لیے، اور اتارے گی کون؟ قوم. اتارنے کے لیے خون مزید قوم کا نہ چھوڑنا ہے، عوام کا نہ چھوڑنا ہے. اور لیا کس لیے قرضہ؟ عوام کے فائدے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے. اپنی عیاشیوں کے لیے کس قدر بے وقوف بنایا جا رہا ہے عوام کو کہ اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے ابھی جو ہے اسلام آباد میں جتنے بھی بڑے بڑے افسر ہیں گاڑیاں ان کو نہیں دی گئی ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں نا، اس موڑ پر جس وقت ہم ایک جو ہے بہت زیادہ قرضہ اور مزید بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کی گاڑیاں جو پہلے ہیں وہ بھی بیچو، چھوٹی گاڑیاں دو ان کو. ان کی گاڑیاں اور نہیں لی جا رہی ہیں، پروٹوکول بڑھائے جا رہے ہیں، بجلی فری اور گیس فری اور جو ہے پیٹرول فری، پتہ نہیں کیا کچھ فری، لاکھوں روپے تنخواہ اور مراعات کروڑوں میں. اور کام ان افسروں کو دیکھ لو، نخرے ایسے کرتے ہیں جیسے جو ہے نئی نویلی دلہن کے بھی اتنے نخرے نہیں ہوتے جس طرح ان افسروں کے نخرے ہوتے ہیں. کسی دفتر میں جا کے دیکھیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر لوگوں کی، سڑکوں پہ لوگ رل رہے ہیں افسروں کی خاطر کہ کوئی بات تو سن لے ہماری. وہ بیچارے جن کی جیبوں سے ٹیکس نکل کر، یہ اصل تو ملازم ہے نا، یہ جن کی جیبوں سے نکلنے والا ٹیکس، جس کی بنیاد پر ان کو گاڑیاں ملی ہیں اور پیسہ ملا ہے اور تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ان کو اپنے دفتر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. درمیان میں لوگ ہیں جس کا کام بھی کوئی کر دیں گے تو بغیر رشوت کے اس کا کام بھی نہیں ہو رہا. حالت تو یہ ہے. اب کوئی بندہ آ کر ان کو اسی قوم کو یہ شعور دلائے کہ یہ نظام جو ہے جبر کا ہے، یہ ظلم کا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اسلام سے ہم دور ہیں. اسلام کا نظام یہ نہیں ہے. اسلام کے نظام میں سب برابر ہیں، سب کو برابری ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اور یہ حکومت جو یہ ٹیکس پر نہیں چلے گی، یہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ چلے گی. اور زکوٰۃ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اتنا زیادہ دے گا. ایسے ہی ہے نا، زکوٰۃ جتنا مال بڑھے گا زکوٰۃ اتنی زیادہ ہوگی. اور اس نظام میں کیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ٹیکس فری ہوتا جائے گا. جتنی غربت زیادہ ہے غریب پر اتنا زیادہ ٹیکس ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا جائے گا ٹیکس وہ فری ہوتا جائے گا، اس کا کم ٹیکس دے گا. وہ ظلم کا نظام ہے. اور عوام کو جو ہے سوچنے کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں. آگے کیا بات کی؟ اگلی بات یہ کی ایعدکم انکم اذا متم. یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے. اگلا اعتراض کیا تھا؟ کیا یہ ایسی بات کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے؟ او پہلے باپ دادا کوئی کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا بھی ہے تم نے؟ کس قدر عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، مٹی سے مٹی ہو جائیں گی، دوبارہ اٹھیں گے ہم. انکم مخرجون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا. یہ مولویوں کی باتیں دیکھو، کہتے ہیں مریں گے، دوبارہ اٹھیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا. جس طرح
وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اے جہاں میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ہے، کہ اگلا کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھی، 2 دن کی زندگی، 2 دن کی چاندنی جو ہے وہ عیاشیاں کر لو، موجے کر لو، آگے اگلا جہاں کس نے دیکھا۔ وہی بات تھی جس طرح آج کہتے ہیں نا اے جہان میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہی بات انہوں نے ان الفاظ میں کی کہ یہ کہتا ہے کہ مر کے دوبارہ اٹھیں گے۔ یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ نہ آنے والی بات کیا، دور ہے، ہیاتا باؤدا، ہیاتا مانے باؤدا، بہت دور ہے، یعنی بعید از عقل ہے۔ ہماری عقل میں آنے والی بات یہ عقل میں نہیں آتی، کوئی سمجھاؤ تو صحیح نا، کوئی فلسفہ ہو، کوئی منطق ہو، کسی وجہ سے کوئی سمجھنے والی بات بھی تو ہو نا، کیسے اٹھیں گے؟ حالانکہ عقل اگر سلامت ہو، صحیح سالم عقل ہو، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اٹھنا ہے۔ سورۃ القیامہ پڑھیں گے نا تو اس وقت تفصیل سے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اللہ نے کہا ہے تمہاری فطرت سلیمہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس ہے انسان کا یہ گواہ ہے اس بات پر کہ قیامت ہوگی۔ اگر نہیں مانتا کوئی انسان قرآن کو، پیغمبروں کی دعوت کو، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا، اگر اس کی فطرت سلیمہ موجود ہے، عقل اللہ نے دی ہے نا اس کو، تو یہ عقل، یہ فطرت انسان کی، جس فطرت پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ہوگی۔ وہ چاہتی ہے، وہ بتاتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ اگلا جہان ہونا چاہیے۔ تفسیری بات تو سورۃ القیامہ میں کریں گے، مختصر آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح نا انسان چاہتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے جو چاہتی ہے کہ برابری ہو، انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انصاف ہو، ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ جس نے برا کیا ہے اس کو برائی کی سزا ملنی چاہیے، جس نے اچھائی کی ہے اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس دنیا میں برے کو برائی کی سزا نہیں ملتی پوری، اور اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا دنیا میں پورا۔ تو وہ برابری کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، دنیا میں چلا گیا کوئی انسان، اس کے ساتھ برابری نہیں ہوئی، اچھا انسان اچھائیاں کرتے چلا گیا، اچھائی کا بدلہ نہیں ملا، برا انسان برائیاں کرتا اس دنیا سے چلا گیا، برائی کی سزا نہیں ملی اس کو پوری۔ تو کوئی اگلا جہان ہونا چاہیے نا جس میں یہ برابری ہو۔ اللہ نے کہا مرنے کے بعد ہم نے رکھا ہے، تمہاری فطرت یہ چاہتی ہے کہ برابری ہونی چاہیے نا، تو پھر برابری کے لیے ہم نے اگلا جہان رکھا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا رکھا ہے، وہاں پہ جا کر پھر تمہیں اٹھائیں گے، اور تمہیں اگر اچھائیاں کی ہیں تو اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، اور گناہ کی ہیں تو گناہوں کی سزا تم پاؤ گے۔ وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ کہتے تھے باؤدا، ہیہاتا، بہت دور ہے، عقل میں نہیں آتا ہمارے۔ تو عقل سلامت ہو تو آئے، عقل پر تو مفاد پرستی کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، عقل تو تم نے دنیا کمانے میں ہی گم کر رکھی ہے۔ عقل صحیح ہو، سالم ہو، فطرت سلیمہ ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ آئے نا۔ ہیہاتا لما توعدون۔ اگلی بات کیا کی؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی، وہی بات کہ جہاں میٹھا تھا اگلا کس ڈٹھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، جیتے اور مرتے ہیں، مر جاتے ہیں، آتے ہیں اور جا رہے ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ صرف جینا مرنا نہیں ہے، جینے مرنے کا کوئی مقصد ہے، نموت و نحیا ہے کہ تم مرتے بھی ہو جیتے بھی ہو، لیکن کس لیے؟ کوئی مقصد ہے نا۔ تم دنیا کی ایک چیز بے مقصد نہیں بناتے، اتنی بڑی کائنات، سورج چاند ستارے سیارے، یہ زمین و آسمان، یہ دن اور رات، یہ سب سارا سسٹم جو چل رہا ہے یہ بغیر کسی مقصد کے چل رہا ہے۔ وہ مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے۔ اللہ دیکھنا اور پرکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وما نحن بمبعوثین، کہا ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل، اگلا اعتراض کیا کہ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ جو انسان ہے نا، یہ آدمی، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ رہی ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے لگتا ہے۔ وما نحن له ہم تو ماننے والے نہیں ہیں اس کی بات۔ قال رب انصرنی، جب اتنی بات کی، اعتراضات کی اور جھوٹا بھی کہہ دیا پیغمبر کو، تو اس وقت ہود علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اور رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو اب میری مدد کر، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ میری بات نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، ان کے انکار پر اب تو میری مدد فرما۔
اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تسلی دیتے ہوئے بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابھی یہ ندامت کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب ان پر عذاب آئے گا نا تب انہیں پتہ چلے گا کتنے گھاٹے کا ہم نے سودا کیا، کس قدر ہم نے نقصان اٹھایا۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو آ پکڑا انہیں ایک چیخ نے، بالحق کے حق کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ان پر ایک چیخ آئی تھی، پیچھے بھی ہم پڑھا ہے سورہ اعراف میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا، جس طرح کھیت اگتا ہے نا، اس پر جوانی آتی ہے، لہلہانے لگتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں اس پر، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا وہ سڑ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، بالکل وہ کوڑا بن جاتا ہے۔ ہم نے ان کو بھی اس طرح سڑے ہوئے گھاس کی طرح کر دیا، کوڑا بنا دیا۔ فَبُعْدًا، بس دوری ہے ظالموں کے لیے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، ان کے بعد اور قوموں کو ہم نے کھڑا کیا، ان کے بعد قوم سمود آئی، قوم شعیب آئی، قوم لوط آئی، فرعون آیا، یہ بعد میں ساری قومیں، ان کے بعد دوسروں کو کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما تسبق من امت اجلا، کوئی بھی امت جو اس کا مقررہ مدت تھی اس سے آگے تو کوئی نہیں بڑھ سکا نا، اسی مدت کے اندر ہی جو انہوں نے عیاشیاں بدماشیاں کرنی تھی کی، لیکن آگے تو کوئی نہ بڑھا۔ تمہارے لیے بھی ایک مدت ہے، ایک وقت ہے، جو کرتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کی فرما برداری کرو گے، مان لو گے رب کو، مر کے دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ گے تو اگلی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اگر اپنی عیاشیوں میں رہو گے تو کتنے دن، جتنی مدت ہے بس، اس سے آگے تو نہیں نکل سکتے۔ جو تم سے پہلے تھے وہ ہیں اب، ثم ارسلنا رسلنا تترا، قومیں بھی اٹھائیں دوسری، اور ان پر پھر پے در پے مسلسل رسولوں کو بھی بھیجا۔ جب بھی کوئی رسول اپنی امت کے پاس آتا کذبوہ، تو لوگ سردار وہ جھٹلاتے، وہ بھی جھٹلاتے رہے، تو ہم کیا کرتے رہے؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم بھی ایک کے بعد پھر دوسرے پر عذاب بھیجتے رہے۔ وجعلناہم احادیث، سب کو ہم نے قصے کہانی اور افسانے بنا دیے۔ وجعلناہم احادیث، ہم نے افسانے بنا دیا ان کو۔ آج صرف کہانیوں کی حد تک لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں اس علاقے میں فلاں قوم رہا کرتی تھی، یہ قوم عاد کے محلات ہیں، یہ قوم فرعون کے محلات ہیں، یہ فلاں قوم سمود ان جگہوں پہ رہا کرتی تھی، ان پہاڑوں کو تراش تراش کر فلاں قوم نے گھر بنائے تھے۔ لیکن ان کا کوئی وارث ہے؟ اس قوم کا کوئی لوگ ہے، کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں، میں قوم عاد سے ہوں، میں قوم سمود سے ہوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے، صرف کہانیاں ہیں، صرف قصے ہیں، صرف باتوں کی حد تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں تھے، اتنے بڑے طاقت والے تھے، فلاں تھا، فرعون تھا اپنے آپ کو بڑا کہنے والا، اور پوری دنیا کو اپنے جو ہے اپنی حکمرانی میں رکھنے والا اور حکومت کرنے والا، اور جو اس کے خلاف ہوتا تھا ان کو مروا دینے والا۔ لیکن آج کہاں ہے وہ لوگ؟ نہیں ملتے۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے جو ہے قصے کہانیاں بنا دی ان کو۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ۔ نشانیاں کیا تھیں؟ 9 نشانیاں تھیں، 9 آیات، 9 نشانیاں، جن کی تفصیل جو پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھائے ہیں۔ قملا والضفادع والدم آیات مفصلات، جو پے در پے آنے والی فاصلوں کے ساتھ ایک کے بعد دوسری نشانی جو ہے وہ آئی ان کے پاس۔ وسلطان، اور واضح دلیل، سلطان مبین، واضح دلیل کیا تھی؟ کہ گفتگو کا انداز گفتگو جو رب سے مانگا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ جو ایک بات کرنے کا انداز تھا، گفتگو کا انداز، ہم پیچھے پڑھا ہے ابھی سورہ طٰہٰ میں کہ فرعون نے جب اعتراض کیا تو کس طرح کھلے انداز میں، دو ٹوک انداز میں، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب، فرعون نے جو ہے بات ہٹانے کی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس لوگوں کی توجہ اپنی طرف کی کہ تو لوگوں کو یہ نہ کہہ کہ پہلے لوگوں کو کیا بنا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، تو یہ بتا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ اپنے رب کا تعارف کس قدر کھلے انداز میں اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کی، یہ واضح دلیل تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا جو داعی ہے، اس کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔ ماننا نہ ماننا وہ اگلے کے سر پر ہے، فرعون نے مانا تو نہیں تھا نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں سلطان مبین، واضح دلیل تھی ان کے پاس۔ اور دلیل کیا تھی؟ کہ جو گفتگو کا انداز تھا اس طرح واضح تھا۔ اگر دیکھیں نا، دلیل ہے ایک بندے کے پاس، اچھی دلیل ہے، علم ہے اس کے پاس،
لیکن اس علم کو سمجھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، تو اگلے بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس دلیل کو صحیح طریقے پر پیش کر دے، ظاہر کر دے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ اس کے پاس دلیل ہے۔ دلیل تو ہو، علم تو ہو، لیکن علم آگے پہنچانے کا طریقہ نہ ہو۔ دلائل بھی تھے، آیاتنا، وہ نشانیاں بھی تھیں، لیکن ان نشانیوں کو سمجھانے کا طریقہ وہ بھی بہترین تھا۔ اور پھر آج یہی دعا کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا کی تھی، وہ کمیونیکیشن سکل دی تھی کہ جس سے جا کر فرعون کو واضح انداز میں سمجھا سکے، اور اس کی قوم کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً فرعون جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اپنے زور پر ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے اور ہمیں غلام بنایا ہوا ہے اس نے۔ اور جادوگر بھی آئے تھے ان کے سامنے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تھا، سمجھاتے ہی وہ انہیں سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اصرار کیا اور جادو کیا، لیکن جب واضح ہو گئی سارا کچھ، دلائل بھی دیکھ لیے، تو وہ بھی ایمان لائے، اس کے ساتھ کئی لوگ باقی وہ بھی ایمان لے کے آئے۔ فرعون نہ مانا، اس کے سرداروں نے بھی انکار کیا، تو مارے گئے، غرق ہو گئے جہنم میں، سمندر میں غرق ہوئے اور جہنم میں چلے گئے۔ بِآیاتنا وسلطان مبین، تو واضح دلیل تھی جو مانگی تھی۔ رب اشرح لی صدری، ہمیں بھی وہی دعا کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے عالین، عالی، سرکش، عالی کہتے ہیں بلند و بالا، بلند جسم کے اعتبار سے یا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہونا، اس کو عالی کہتے ہیں۔ اور یہ نام بھی اکثر رکھا جاتا ہے، عالی تو نہیں رکھتا، لیکن عالیہ رکھا جاتا ہے نام، عالیہ۔ تو یہ اگر یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اچھی چیز میں بلند مقام ہونا، اچھے اخلاق میں اونچا ہونا، اور اللہ کی عبادت میں، رب کی فرما برداری میں بلند مرتبہ ہونا، اچھی شان ہونا، اور جو ہے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو بلند ہو، غرور میں، تکبر میں بڑا ہو۔ تو اگر یہ نام رکھا جاتا ہے اچھے معنوں میں کہ اخلاق میں اعلیٰ ہے، کردار میں اعلیٰ ہے، عبادت میں اعلیٰ ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی نام سے پھر اس انسان میں تکبر بھی آنے لگے تو پھر یہ نام اچھا نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ عالیہ، اسی طرح اس کے مقابلے میں سافلہ، عالین، وہ یہاں پر جو ہے وہ تکبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ متکبر تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، سردار تھے اور متکبر تھے۔ فقالو، ان سب نے کہا، کیونکہ متکبر تھے، سردار تھے اور سرکش تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن لبشرین مثلنا، وہی بات کہ ہم اپنے جیسے بشر، اپنے جیسے انسان، انہیں کی بات مان لیں جو پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، قوم عاد نے کی تھی، وہی بات انہوں نے کی، اپنے جیسے دو انسان، ان کی بات مان لیں۔ اور اگلی اعتراض یہ بھی کیا کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، وقومہما لنا عابدون، ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، ایک تو ہیں ہم جیسے، اور دوسرا ہم جیسے بھی نہیں برابر کے، ان کی قوم تو غلام ہے ہماری، ہم تو اوپر ہیں ان کے، ہم تو سردار ہیں۔ وہی اعتراض، اصل میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا مان لو، نہیں، بلکہ کیا کہا تھا؟ اے فرعون، تو نے جس قوم کو، میری قوم کو غلام بنایا، اس کو غلام بنانا چھوڑ دے اور اس کو میرے ساتھ بھیج دے، میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ان کو غلامی سے نجات دے۔ اور انہوں نے یہ کہا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تم ہم سے ہمارا عمدہ طریقہ زندگی لے کے جانا چاہتے ہو، ہم نے جو ہے بڑی محنت سے اپنے جو ہے ثقافت بنائی ہے، رواج بنائے ہیں، طریقہ کار جو ہے لوگوں کو دیا ہے، تو تم ہم سے یہ عالی شان جو طریقہ زندگی وہ لے کے جانا چاہتے۔ وہ عالی شان طریقہ زندگی کیا تھا کہ خود سردار بنے ہوئے تھے، لوگوں کو پیس رہے تھے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ طریقہ زندگی عالی تو نہیں تھا، مثالی نہیں تھا طریقہ زندگی۔ مثالی طریقہ زندگی یہ تھا کہ سب کے لیے برابری ہو، سب انسان ہیں اور سب نے اللہ نے سب کو انسان بنا کے برابر کے حق دیے ہے۔ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا نا کہ کسی گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب آدم کے بیٹے ہیں اور سب آدم کی اولاد برابر ہے۔ فَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلایا انہوں نے، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، وہ بھی ہلاک ہونے والے تھے۔ اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔
وجعلنا ابن مریم، اور بنایا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، وآویناہما، اور ہم نے جگہ دی ان دونوں کو، الی ربہ، بلند زمین کی طرف۔ یہ ربہ ایک جگہ کا نام ہے فلسطین میں، اصل نا ربہ ٹیلے کو کہتے ہیں، بلند جگہ، زمین سے کچھ اونچی جگہ جو ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک ٹیلے پر، ایک جگہ پر، بلند زمین کی طرف، ذات قرار، جو ایک قرار والی اور سکون والی جگہ تھی، ومعین، اور قریب اس کے چشمہ بھی تھا، وہاں پر جا کر انہوں نے پناہ لی اور چھپ گئے۔ تو آگے مزید اگلی آیت میں تمام رسولوں سے خطاب کر کے ایک اہم ترین پیغام دیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔